اور کس چیز پہ گئی؟ کوئی فکری مقدمہ قائم کر دیا گیا تھا، ایک اخلاقی اصول. یہ تو زیر بحث ہی نہیں، یعنی یہ تو کوئی آدمی نہیں کہا. میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو بھی حکم جب مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو کچھ خصوصیات، کچھ چیزیں، کچھ افکار، یعنی میری شخصیت اگر چھپی ہوئی ہے، کوئی مجھے جانتا نہیں ہے، تو کوئی تو مجھے 10 روپے نہیں دے گا. یہ میرا مقدمہ نہیں کہ آپ کی شخصیت چھپی ہوئی تھی. یعنی قرآن مجید خود کہتا ہے کہ جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے وہ خیر الناس ہوتے ہیں، تو ان کی شخصیت اس لحاظ سے نہایت ممتاز ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی غیر جانبداری کے لحاظ سے سب کے نزدیک قابل احترام ہوتے ہیں، ہونا چاہیے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن زیر بحث ہے. قرآن مجید ایک حیت رکھتا ہے، یعنی بات کرنے کے لیے ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے، کلام وجود میں آیا ہے. آپ کسی ادبی شہپارے کا جائزہ لیتے ہیں تو دو ہی چیزیں کہیں نا، کانٹینٹ کیا ہے، کیا بات کہی گئی، مشغولات کیا ہے اس کے اندر، اس کے لیے حیت یا فارم کیا اختیار کی گئی. مجھے اس کے ظہور کا کوئی ادنا شائبہ اصل میں کنفیوژن جس سے ہو رہی ہے، پچھلی نشست میں آپ نے اقبال کا وہ مصرع پڑھا تھا، تراشیدم پرستیدم شکستم والا. اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو کیا یعنی یہ تحنس والا معاملہ زید بن عمر بن نفیل سے پہلے جو انہوں نے یہ ساری چیزیں ہیں، حنفاء کے ساتھ جو ان سے مماثلت اور یہ ساری چیزیں، کیا یہ تراشیدم پرستیدم شکستم نہیں ہے؟ یعنی تحنس تو اصل میں قریش کی روایت تھی. انصاف الاشراف میں انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ قریش رمضان میں باہر چلے جاتے تھے، اللہ کے نبی بھی اسی میں غار ہرا میں. دنیا میں نے کب کہا محمد رسول اللہ کسی غار سے نکل کے آئے تھے. یعنی ایک شریف النفس انسان جو معاشرے میں اس کے اچھی اقدار موجود ہے، ان اقدار کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی زبان بند نہیں تھی، ان کی زبان سے باتیں نکلتی تھیں. وہ ہے وہ فارم جو قرآن نے اختیار کیا، یا وہ کانٹینٹ جس اعتماد کے ساتھ وہ صادر ہونا شروع ہو گیا، اس کے صدور کے کوئی آثار دکھانے چاہیے کہ وہ اس سے پہلے بھی تھے. یعنی آپ کو چیلنج کرنا ہے فقط لبثت فیکم عمرہ. میں تو اپنی طرف سے کبھی کوئی مقدمہ قائم ہی نہیں کیا، مذہبیات میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں. قرآن مجید نے دو چیزوں کو بالکل متعین کر کے رکھا ہے، دوسری بات میں میرے پیسہ آئے گی. یعنی یہاں سے وہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے کہ یہ کلام جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، تم اس کی حیت کو دیکھ لو، فارم کو دیکھ لو، اس کے مشغولات کو دیکھ لو، اس کے کوئی آثار کسی درجے میں تمہیں میری زندگی میں نظر آتے ہیں؟ میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ معاذ اللہ خاتم بندھن کے آپ گونگے بہرے تھے. بھائی آپ ایک شریف النفس انسان ہیں، اپنی سوسائٹی میں رہتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر جو اچھی اقدار ہیں ان کو آپ نے اختیار کر رکھا ہوا ہے. ان باتوں میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. قرآن مجید کیا اچھی اقدار کو بیان کرتا ہے محض؟ قرآن مجید کا ایک پورا نظام فکر ہے. اس نظام فکر کے اندر کچھ مقدمات ہیں، کچھ مبادی ہیں، ان سے کچھ فروع نکلی ہیں، ان کی بنیاد پر دین کی ایک پوری عمارت وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور پھر ایسے نہیں پیش کرتا جس طرح مثلا ہمیں احادیث میں نظر آتا ہے. یعنی گفتگو کا ایک خاص اسلوب، ایک خاص زبان ہے، ایک خاص حیت ہے، ایک خاص نوعیت کا پرشکو کلام ہے. اس کے لیے مصدر میں ارتقا دکھانا چاہیے. سر اس میں ایک بنیاد میں ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پہ یہ جو پیٹریشیا کرون جو ایک عمارت بنا رہی ہے، میں اس کو بھول جاتا، لیکن کیا اس کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا؟ کیا اس کے بعد انہی الفاظ میں کسی نے بولنے کی کوشش نہیں کی؟ مسلمہ کذاب، بلکہ ہمارے ابھی جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں، آپ ان کی چیزیں اٹھا کے دیکھیں، وہ کوشش ایسے کرتے ہیں جیسے خدا بولتا ہے، پیشین کو ہی ویسے کرتے ہیں. اور بہت سی مثال دے دی. چلیے ہمارے سامنے ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. جی، ان کی پوری شخصیت کو دیکھیے، یعنی وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے ابتدائی افکار کیا تھے، وہ لکھنے والے آدمی. اس میں بھی مسئلہ دیکھیں، قادیانی صاحب کے ساتھ متعلق جتنی معلومات ہمارے پاس آ رہی ہے وہ مذہبی لوگوں نے ڈسٹارٹ کر دی ہے. میں تو ان کی اپنی تصنیفات کی بات کر رہا ہوں، میں تو کبھی کسی دوسرے کی بات بیان ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی آپ انہی کی روایت لے لینا. یعنی کیا ان کے ہاں بھی یہ معاملہ ہوا ہے کہ ایک دن اچانک انہوں نے 40 سال کی عمر میں یہ کہا ہو، ایک عام آدمی نے کھڑے ہو کے، یعنی اپنی شخصیت کے لحاظ سے نیک ہے، شریف ہے، فرض کیجیے، مان لیجیے، لیکن انہوں نے کھڑے ہو کر یک بے یک یہ کہا کہ مجھ پر آج سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ کلام پیش کیا. ذرا مجھے وہ کلام دکھا. سر یہ کہہ رہے ہیں، وہ مثال کے طور پہ جو اپنا خط وہ لکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں قادیانی صاحب، یہ بات وہ خط میں لکھ رہے ہیں. ان کے جو کون تھے، خلیفہ کون تھے، اس سے پہلے دیکھیے نا، اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، تعریف ہو رہی ہے. اس سے پہلے کا پورا ارتقائی عمل ہمیں معلوم ہے، ان کی تصنیفات سے معلوم ہے. ان کے نہ ماننے والوں کے دعوی کی بات نہیں کر رہا
مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی شخصیت کو ہم انسانی ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایک مناظر اسلام کی حیثیت سے، ایک لکھنے والے کی حیثیت سے اس کے ہاں فکر کا بھی ارتقاء ہو رہا ہے، اس کے ہاں اسلوب کا بھی ارتقاء ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. ان کی کتابوں میں آج بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں اسلوب کس زمانے کا ہے، یہاں کس زمانے کا ہے، پہلے دور میں کیا بات کہتے تھے، دوسرے میں کیا کہتے تھے. ان کے تو بنیادی مقدمات تک انسانی مراحل سے گزرے ہیں تمام کے تمام. بلکہ یہ ساری تو ان کی غلطی کی ایک بڑی دلیل بھی بنتی ہے کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے کہیں سے شروع کیا پھر کہیں پر. بات یہ ہے کہ یہ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے اس دور میں کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ فقط لبثت فیکم عمرہ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فقط لبثت فیکم عمرہ والی بات پر بات کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا، جو گفتگو کی، جو بھی اپنی زندگی وہاں پہ پہلے بھی گزاری اور پھر نبوت کے بعد بھی گزاری، میں ایک مسیحی اینٹا اسلام مفکر کے الفاظ استعمال کر کے کہوں گا کہ مسلمانوں نے بڑی چالاکی سے جو اچھا کلام تھا، جو بہتر کلام تھا، اس کو جمع کر کے مدون کر کے کہا کہ یہ قرآن ہے، خدا کی کتاب ہے. جو باقی چیزیں تھیں جن کے اوپر زیادہ سوالات کھڑے ہو سکتے تھے، عربیت تو وہ جانتے تھے، کلام کی گہرائی کو بھی سمجھتے تھے، باقی انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے. تو نبی جب گفتگو کرتا ہے، نبی اللہ کا پیغمبر جب انسانوں کے درمیان رہتا ہے، تو ان کے کلام میں یہ فرق کیوں، کیسے، اور آپ کیوں کہتے ہیں یا کوئی بھی مسلمان مفکر یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ تو قرآن ہے، خدا کا کلام ہے اور یہ نہیں ہے؟ کیا نبی کا یہ سارا سلسلہ، حالانکہ اس میں بھی دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، مثلا زکوٰۃ کا معاملہ ہے تو وہ تفصیل سے قرآن میں موجود نہیں ہے، حدیث سے ہمارے پاس آتا ہے. اسی طرح اور دیگر بہت ساری چیزیں، احکامات ایسے ہیں کہ جو حدیث سے ہمارے پاس آتے ہیں. تو یہ تو وہ ان کا کہنا ہے تو بڑی چالاکی سے کہا گیا ہے کہ بھئی یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں. جی ہم اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور دیکھیں گے، لیکن جس وقت ہم اس پر آ جائیں گے، یعنی جب ہم اس جگہ پر آ جائیں گے کہ اب قرآن مجید کے کنٹینٹ کا جائزہ لے رہے ہیں. ابھی تو ہم قرآن مجید کے نزول کی پہلی تاریخ سے پہلے بات کر رہے ہیں. اس وقت محمد الرسول اللہ کی شخصیت کیا ہے؟ فقط لبثت فیکم عمرہ اصل میں اس پر استدلال ہے کہ جس مصدر سے اس نے صادر ہونا ہے پہلے دن، وہ کیا صادر ہوا ہے وہ ابھی بات کا مسئلہ ہے. جو پہلے دن صادر ہونا شروع ہوا ہے اس سے پہلے ارتقاء دکھانا چاہیے، کیونکہ انسانی کلام میں اور انسانی فکر میں آپ اس کی نفی کر ہی نہیں سکتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم کھڑے ہیں ایسے دور میں کھڑے ہیں کہ جس میں بہت کتابیں وجود میں آ چکی ہیں، ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے ہیں، بہت بڑے دنیا کے مفکرین سامنے ہیں. کوئی ایک مسیح کہ جس کے ہم مصدر کے ارتقاء کا شائبہ بھی نہ پایا جاتا. بڑی مشکل سے آپ نے ایک کبھی تلاش کی دور حاضر میں، وہ صریح تردید ہے اس بات کی کہ پیغمبر ایسے نہیں ہوتا. بات مسلمہ تاریخ، اس میں تو ہم بعد میں جائیں. چوتھا ذریعہ علم جو آپ بیان کر رہے ہیں، اسی میں اللہ کے نبی سے متعلق کچھ چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی واقعی وہ زندگی گزار رہے تھے جیسے عام مفکر گزار رہا تھا. مثال کے طور پہ سورہ ضحیٰ میں وہ ہے، اور آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں راستہ ڈھونڈتے دیکھا، راستہ دکھایا. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی نشیب و فراز والی زندگی تھی جس کے بارے میں پھر جو خدا آئے انہوں نے کہا اچھا نہیں سیدھا راستہ یہ ہے تو اس پہ چلو. ایسی بات آپ نے کی، خدا تو دیکھ رہا تھا کہ باطن میں کیا گزر رہی ہے. میں تو ظاہر کی بات کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ ہمیں تو ظاہر سے پہلے اندر جانا ہے. یہ تو خدا نے بتا دیا کہ یہ سوالات موجود تھے، آپ چاہتے تھے کہ آپ کو صحیح راستہ ملے، یہ تو ہونی چاہیے. ہر سوچنے سمجھنے والا آدمی ایک عام آدمی کی حیثیت سے بھی ان مراحل سے گزرتا ہے. کیا مذہب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، مجھے کیا اختیار کرنا ہے. یہ کسی بڑے مفکر ہی کا مسئلہ ہے یا بڑے کسی شاعر یا ادیبی کا مسئلہ ہے، کسی بڑے مصنف کا مسئلہ ہے؟ یہ تو ہر انسان کا مسئلہ ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ قرآن محض ایک عام آدمی کے افکار نہیں ہے، وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے بھی اور اپنے فکر کے لحاظ سے بھی ایک غیر معمولی چیز ہے. یعنی جس طرح ہمارے سامنے ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ آ گئی، جنت گمگشتہ کو جب ہم اس حیثیت میں دیکھتے ہیں جس طرح اس نے بیان کیا ہے، تو اب یہ ایک شہپارہ ہے علم کا، ادب کا، فکر کا. اس شہپارہ علم و ادب کو اپنے مصدر میں ارتقاء سے گزرتے ہوئے دیکھنا لازم ہے. یہ مجھے دیکھنا ہے، خدا کو نہیں دیکھنا جس کی آپ نے بات بیان کی. اس کے ہاں ایک شخصیت کے اندر کیا گزر رہا ہے، وہ اس کو جوائے راہ پاتا ہے یا اس کو غافل پاتا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. میں
تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے جب وہ چیز صادر ہونا شروع ہوئی اس سے پہلے 1 دن نہیں 2 دن نہیں کم و بیش 40 سال کا عرصہ ہے. یعنی چلیے آپ کہہ لیجیے کہ 40 سال نہیں 35 سال ہوگا 32 سال ہوگا، لیکن ایک لمبا عرصہ ہے جس کو خود پیش کرنے والے نے کہ فقط لبثت فیکم عمرہ، میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. یہ جو عمر گزری ہے اس میں کوئی ارتقاء کا شائبہ نظر آتا ہے، ایک بات. اور یہ کہ اس کے بالمقابل کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، بڑی سے بڑی شخصیت، علم کی، ادب کی، سائنس کی، فلسفے کی، کلام کی، جن کی تاریخ بھی آپ کے پاس معلوم ہے، اس میں اس مصدر میں عدم ارتقاء کو دکھا دیا. یعنی آدمی بنتا نظر آ رہا ہے، آدمی اپنا فکر بیان کرتا نظر آ رہا ہے، آدمی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہے. وہ اگر شاعر ہے تو اس کا صدور ہو رہا ہے، وہ اگر ادیب ہے تو اس کا صدور ہو رہا ہے. ہر شخص کے ہاں آپ اسی طرح شخصی ارتقاء دیکھتے ہیں. اس پہلو سے نہیں کہ وہ غور کیا کر رہا ہے، فکر کیا کر رہا ہے، اس کے باطن میں کیا گزر رہا ہے، اس کا ظہور کس معاملے میں ہو رہا ہے. دیکھیے میں یہاں سے نہیں جا رہا کہ اندر کیا ہے، میں یہاں سے چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے باہر کیا ہے. تو میرے لیے باہر جو چیز آئی ہے وہ قرآن مجید ہے. اچھا میں پھر اس سے آگے بڑھتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کسی ایک دن پیش کر دیا گیا ہے. اس کے بارے میں جس طرح پہلی چیز اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ذات اس طرح کے کسی ارتقائی عمل سے بالکل منزہ ہے. بالکل اسی طریقے سے جب وہ پیش کر دیا گیا تو یہ بھی تاریخ کا مسلمہ ہے کہ ایک دن میں سامنے نہیں آیا. وہ کم و بیش 22-23 سال کے عرصے میں سامنے آیا ہے. اس کا کنٹینٹ بھی بتا رہا ہے. یعنی کبھی اس میں بدر زیر بحث ہے، کبھی اس میں احد زیر بحث ہے، کبھی اس میں عذاب زیر بحث ہے، کبھی اس میں مکے کی فتح زیر بحث ہے. مختلف ادوار سے متعلق اس کا کلام ہے. تو آپ نہ اس کے مصدر میں کوئی ارتقاء دکھا سکتے ہیں نہ خود اس کے کنٹینٹ میں، لیکن وہ بعد میں موضوع بنائیں گے. پہلے مصدر کے معاملے کے بارے میں جو کچھ کہنا ہے کہہ لیجیے. یعنی محمد الرسول اللہ کی شخصیت کو ادھر رکھیے، کارل مارکس کو رکھ لیجیے، سقراط و افلاطون کو رکھ لیجیے، آپ فارابی و کندی کو رکھ لیجیے، آپ شاعروں اور ادیبوں کو رکھ لیجیے، کسی کو اٹھا کے رکھ لیجیے، اور پھر مجھے بتائیے کہ کسی شخصیت سے بھی انسانی سطح پر اس طرح سے کسی کلام کا صدور ہوا ہے؟ ادنا مماثلت میں کوئی شخص ہے جس کو آپ پیش کر سکیں؟ ہر ایک آدمی کی تاریخ ہمیں معلوم ہے. یہ نہیں کہ ضرور اس کے کلام کو سارے ادوار ہم بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے باقیات اقبال نہ مرتب ہوئی ہو تو ہمیں وہ اشعار نہ ملے، لیکن یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے کہ اقبال شعر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس علم اور فن کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی کچھ سطحیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ میتاب ستارہ بلندی، اچھا یعنی کسانی سے وہ چیز تو نظر آ رہی ہے. اس میں ایک چیز، اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص مختلف مراحل سے گزر رہا ہے تو اس کا اظہار بھی بار بار کر رہا ہے؟ مثال کے طور پہ اقبال عروج سے واقفیت اختیار کر رہے ہیں یا غالب جو ہے وہ ابھی سیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جو کچا پکا سیکھ رہے ہیں یا کوئی ادیب نثر لکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ جو کچا پکا لکھنا جانتا ہے وہ اسے لکھے، وہ لوگوں کے سامنے آئے؟ کیا اظہار لازم ہے اس تراشیدہ پرستی دم شکست؟ یہ انسانی فطرت سے مختلف ہو ہی نہیں سکتی. یعنی جس وقت اصل میں لکھنا سیکھ رہا ہوتا ہوں یا میں کچھ اشعار کہہ رہا ہوتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کروں، کہیں چھاپ دوں گا، کہیں بیان کروں گا. یعنی میری شخصیت کا یہ اظہار، ورنہ تو ہم کسی شخص کے بارے میں یہ نہ جانتے. یعنی محمد الرسول اللہ کے بارے میں جس طریقے سے کوئی شائبہ بھی نہیں ملتا ہمیں، تو باقیوں کا بھی یہی صاحب اس میں یہ بہت مثال کے طور پہ کارل مارکس ہے. کارل مارکس داس کیپٹل تو بعد میں آئی ہوگی، لیکن اس سے پہلے اپنی جو فرسٹریشن ہے، اپنی جو سوسائٹی کو دیکھ کے اس سے جو وہ چیزیں اخذ کر رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوگا، لیکن چونکہ وہ بہت کلوز ہلکا ہوگا اور اس وقت تک چونکہ وہ داس کیپٹل کی وجہ سے مشہور نہیں ہو چکا ہوگا، مثال لے رہے ہیں تو بعد میں مشہور ہے جو بھی اس کے معاملات ہیں، اس وقت تک مشہور نہیں ہو چکا ہوگا. وہ لوگ جو چند ایک لوگ ہیں وہ کیسے ہسٹری کا حصہ بنیں گے؟ وہ تو نہیں بنیں گے کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ بیان کر میرے مقدمے کو 100% ثابت کر دیا. یعنی یہ دیکھیے کہ کارل مارکس کی داس کیپٹل تو بہت بعد میں وجود میں آئی، لیکن یہ سب کچھ جو کچھ وہ کر رہا تھا یہ بھی ہمیں معلوم. وہ چند لوگوں کے سامنے کر رہا تھا تب نہیں معلوم نا. یعنی کارل مارکس مجھے نہیں معلوم کارل مارکس کیا کر رہا تھا، یہ میں قیاس کر رہا ہوں کہ عین ممکن ہے وہ چند لوگوں کے درمیان ہی ہمیں معلوم ہے. یعنی اس نے اخبارات کیسے نکالے، اس کی جدوجہد کیا تھی، وہ کس طرح مختلف افکار سے متاثر ہو رہا تھا، مختلف مراحل سے گزر رہا تھا. وہ فکر ڈیولپ ہوا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے تمام مراحل سے ہم واقف ہیں. یعنی کسی بڑے شخص کا بھی اگر آپ ذکر کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ دیکھیے اس کے افکار میں اس طرح سے ارتقا ہو رہا ہے،
وہ اس طرح سے اپنی شخصیت کا اظہار کر رہا ہے. یہ اظہار محدود ہوتا ہے, ایک حلقے میں ہوتا ہے. جس وقت ایک بڑا آدمی سامنے آ جاتا ہے نا تو فوراً پیچھے مڑ کر وہ سب چیزیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی اقبال اور غالب اگر بڑے